بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیکچر نمبر 8 ہے. چیپٹر 2 MGM 311، چیپٹر 9 IMH 311 ہے. اس میں ہم کوالٹیز آف اے گڈ لیڈر وہ ڈسکس کریں گے آج کہ ایک اچھے قائد میں کون کون سی خصوصیات کا ہونا ضروری ہے. پہلے نمبر پر ہم ڈسکس کرتے ہیں فزیک کے بارے میں، یعنی جسمانی ساخت کے بارے میں. ایک رہنما کا کام چونکہ دوڑ دھوپ کرنا، بھاگ دوڑ کرنا ہوتا ہے، اس لیے جسمانی طور پر اسے اچھا، تنومند اور صحت مند ہونا چاہیے. اور خد و خال اگر جاذب نظر ہوں تو اس کے لیے بہتر ہوگا کہ عوام الناس اور پیروکاروں کے لیے بظاہر قابل قبول ہو. سیکنڈ پوائنٹ ہے سیلف کانفیڈنس. قائد میں خود اعتمادی کوٹ کوٹ کر بھری ہونی چاہیے. اپنے اقدامات کے بارے میں وہ پورے اعتماد اور وثوق سے کامیابی کی نہ صرف خود توقع رکھے بلکہ اپنے گروہ یا جماعت کے ارکان کو بھی اعتماد اور وثوق رکھنے کا ملکہ رکھتا ہو. اسے مکمل یقین ہو کہ جو کچھ وہ سر انجام دے رہا ہے وہ اس کے گروہ یا جماعت کو آگے لے جا رہا ہے، اور یقیناً کامیابی و کامرانی کا واحد راستہ ہے. خود اعتمادی کے بغیر کامیاب رہنما کا تصور ہی ممکن نہیں. اسے کم از کم تجاویز اپنی جماعت کے اراکین سے مختلف اجتماعی معاملات میں طلب کرنی چاہیے، مگر اپنے پیروکاروں کی اچھی تجاویز کو محض اس لیے رد نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس کے ماتحت لوگوں کی یا ادنیٰ قسم کے اراکین کی پیش کردہ ہیں. یاد رہے کہ ضرورت سے زائد خود اعتمادی یعنی اوور کانفیڈنس سے پرہیز کرنا ضروری ہے. تیسری کوالٹی جو ایک اچھے لیڈر میں ہونا چاہیے، استقلال و استقامت، پرزرورنس. قیادت کی کامیابی کے لیے ایک اور لازمی خصوصیت یہی ہے کہ وہ ثابت قدمی ہے. قائد کو نہایت سنجیدگی سے مسائل پر غور و خوض کر کے کسی فیصلہ پر پہنچنا چاہیے اور اپنے اس فیصلہ کے تحت لایا عمل مرتب کر لینا چاہیے. مگر کوئی بھی فیصلہ کر چکنے کے بعد اور کسی بھی لایا عمل کو اپنانے کے بعد اس پر سختی سے کاربند رہنا چاہیے، تاکہ بعد ازاں کسی قسم کا طمع و لالچ، خوف و ہراس اور دیگر مزاحمتی ہتھ کنڈے اس کے پائے ثبات میں پھر کوئی لغزش پیدا نہ کر سکے. نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس ایک قائد کی خصوصیات میں کہ وہ مین آف پرنسپلز ہو، یعنی مرد با اصول ہو. قائد کا اصول پرست ہونا بہت ضروری ہے. اس کا ہر گام اصول پر مبنی ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا بے اصولہ پن اس کے پیروکاروں اور ماتحت لوگوں میں نظم و ضبط اور اعتماد پیدا نہیں کر سکتا. اگر قائد اصول پرستی کی خود پابندی کرنے کی مثال قائم کرے گا تو اس کے تمام پیروکار اور ماتحت افراد اصول پرست بن جائیں گے، بشرطے کہ قائد بے اصول پن کو نہ خود رواج دے اور نہ کسی اور کے بے اصولہ پن کو برداشت کرے. قائد کے تمام اقدامات جماعت کے اجتماعی مفادات کے پیش نظر جماعت یا گروہ کے منشور یا مرتب کردہ قواعد و ضوابط کے عین مطابق ہونے چاہیے، اور ان سے نہ خود انحراف کرے اور نہ کسی کو کرنے دے. اگر وہ دوسروں کو قواعد و ضوابط کا پابند، نظم و ضبط کا پابند، ایماندار، محنتی اور جفاکش دیکھنا چاہتا ہے تو یہ سب اوصاف اس کے اندر موجود ہونے چاہیے، بلکہ ان کا برسرعام مظاہرہ بھی کرے، مگر یہ مظاہرہ محض دکھاوے کے طور پر نہ ہو بلکہ خلوص پر مبنی ہو، اور یہ سب اوصاف اس کی عادت ثانیہ بن جانے چاہیے. نیکسٹ پوائنٹ ہے اس کی خصوصیات میں کہ ایک اچھے قائد میں یہ بھی خصوصیت ہونی چاہیے انیشیٹو لینا، یعنی قوت آغاز. قائد میں وہ قوت اور ہمت ہونی چاہیے جس کے بل بوتے پر وہ تمام تر خطرات، خدشات اور تاریکیوں اور مایوسیوں کے باوجود اجتماعی مفادات اور گروہی مقاصد کے حصول کے لیے راستہ ہموار کرنے کے لیے
موضوع کارروائی کا آغاز کرنے میں پہل کرے۔ قوت آغاز، ایسے میں قائد کی کارروائی کے آغاز کرنے کی دیر ہوتی ہے، پھر تمام لوگ اس میں اس کے شریک کار ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ایک معمولی کارروائی ایک بہت بڑی تحریک کا پیش خیمہ بن جاتی ہے، اور اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے تمام تاریکیاں اور مایوسیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے سیکریفائس اینڈ لائلٹی، یعنی ایثار اور وفاداری۔ قائد کو اپنے اجتماعی مقاصد کے حصول کی خاطر ہر قسم کی قربانی کے لیے ذہنی اور عملی طور پر ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ بعض اوقات اسے وقت کی قربانی، مال و دولت کی قربانی، اپنے آرام اور آسائش کی قربانی اور اپنے ذاتی مسائل اور اہل و عیال پر توجہ نہ دینے کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ اس لیے اس میں جذبہ ایثار کا پایا جانا ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے اپنے اجتماعی مقصد کے ساتھ لگن اور وفاداری ہونی چاہیے، جو اسے اپنے ذاتی مفادات کو اجتماعی مفادات پر قربان کرنے کا حوصلہ بخشے۔ قائد کو اپنے پیروکاروں کے ساتھ ہمیشہ دیانتدار اور مخلص رویہ رکھنا چاہیے، تاکہ وہ اسے اپنا اور اپنے اجتماعی مقاصد کا وفادار اور امین جانے، اور اجتماعی یا گروہی مقاصد کے حصول کی جدوجہد میں کسی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہ کریں، بلکہ عظیم گروہی مقاصد کے لیے جان کی بازی تک لگا دینے سے بھی نہ ہچکچائیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا ایبیلٹی اینڈ ریسپانسبلٹی، کہ ایک قائد میں گروہ یا جماعت اور اراکین جماعت کی طرف سے عائد ذمہ داریوں کو نبھانے اور معاملات کو سدھارنے کی قابلیت، معاملہ فہمی اور احساس ذمہ داری بھرپور طور پر پائی جانی چاہیے۔ وہ قابل اور ذہین ہو تاکہ اس میں سب مسائل کا حل ڈھونڈنے کی استعداد پائی جائے، اور دوسروں پر اس کا انحصار کم سے کم ہو۔ اس میں یہ اہلیت بھی ہو کہ وہ اپنی جماعت کے ارکان میں سے اپنے ساتھ معاملات کو سلجھانے کی غرض سے قابل اور ذمہ دار ساتھیوں کو ڈھونڈ نکالے، اور یوں اچھے کارکنوں کی قدر شناسی کرے، اور کام چور اور مفاد پرست اور خود غرض ارکان کو پس پشت ڈالے، تاکہ اجتماعی مفادات کا تحفظ کیا جا سکے۔ نیز وہ اس قابل ہو کہ خود اپنے لیے اور اب دیگر ساتھیوں کے لیے واضح طور پر ذمہ داریوں کا تعین کر سکے۔ قائد کی خصوصیات میں نیکسٹ اس کی ایبلٹی یہ ہونی چاہیے کہ سمپتھی اینڈ براڈ مائنڈڈنیس، یعنی ہمدردی اور فراخ دلی۔ بحیثیت قائد یا رہنما یا لیڈر اسے تمام جماعت اور ارکان جماعت کا ہمدرد ہونا چاہیے۔ اسے اپنے گروہی مقاصد کے ساتھ بھی لگن اور ہمدردی ہونی چاہیے، گویا وہ ہر کسی کا غمخوار ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے نہایت فراخ دل ہونا چاہیے، تاکہ اس میں اپنے گروہ اور جماعت کے افراد کی بے تکی تنقید اور دیگر یا مخالف جماعتوں کی طرف سے تنقید سننے اور ان سے درگزر کرنے کا حوصلہ اور ہمت پیدا ہو۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس اچھے قائد کی خصوصیات میں جوویل اینڈ ڈائنامک پرسنالٹی، یعنی ایک اچھے قائد کو خوش طبع اور خوش مزاج ہونا چاہیے، تاکہ اس کا چہرہ ہمیشہ کھلا ہوا دکھائی دے۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے لبوں پر رقصہ پائی جانی چاہیے، تاکہ ہر رکن جماعت یا ہر فرد اس کے ساتھ بات کرنے اور معاملات کو زیر بحث لانے میں آسانی سمجھے، نہ کہ چڑچڑا مزاج رکھتا ہو اور بات بات پر برہم ہوتا ہو۔ کسی نے کام کی اور اہم بات بھی کرنا ہو تو اس کے پاس جانے سے کترائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کترانا یا ہچکچائے کہ یار وہ تو لڑ پڑے گا ہمارے ساتھ، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ مزید یہ کہ ایک اچھے قائد کی شخصیت متحرک ہونی چاہیے، تاکہ ایک اجتماعی مقصد کے حصول کے بعد تن آسانی کا شکار ہو کر آرام سے نہ تو خود بیٹھے اور نہ ہی جماعت کے لوگوں کو بٹھائے، بلکہ نئے مقاصد اور نئی منزلیں ان کا تعین کر کے صحیح رخ اور صحیح سمت میں اپنی اور جماعت کی توانائیاں استعمال میں لانے کی فکر کرنے والا ہو، اور یوں کامیابیاں پر کامیابیاں حاصل کرتا چلا جائے۔
اس کے بعد ہمارے پاس کوآپریشن، یعنی ایک اچھا قائد بحیثیت گروہ یا جماعت کے ایک رکن کے طور پر جماعت یا گروہ کے دیگر ارکان کے ساتھ تعاون کرے، گروہی اور اجتماعی فیصلوں کے لیے ان کی کارآمد تجاویز کو تسلیم کرتے ہوئے حتمی فیصلہ کرنا چاہیے۔ نیز بحیثیت قائد یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے ہمیشہ تمام یا زیادہ تر اراکین جماعت کا تعاون تمام گروہی یا جماعتی معاملات میں حاصل ہو۔ یہی تعاون اس کی کامیابی اور مقبولیت کا مظہر سمجھا جاتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس ایکسپریشن، یعنی ایکسپریشن میں یہاں پر اس کا مطلب اظہار بیان ہے، یعنی قائد کو جماعتی نقطہ نظر کی وضاحت بلا روک ٹوک، بے باک اور نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ مؤثر انداز میں کرنی چاہیے۔ اس میں استدلال کے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ اور دوسروں کو قائل کرنے کی اہلیت و استعداد پائی جانی چاہیے۔ وہ اتنا زیرک اور دانا ہو کہ وقت کی نبض پر اس کا ہاتھ ہو اور وقت کی پکار پر وہ لبیک کہنے کے لیے آمادہ ہو۔ تقریر کے فن سے وہ بخوبی آشنا ہو اور تمام جماعت کے معاملات سے وہ آگاہ ہو۔ اس میں اتنی سمجھ بوجھ ہو کہ کیا بات کرنی ہے، موقع محل کے مطابق کیسے بات کرنی ہے، کہاں بات کرنی ہے، کس انداز سے بات کرنی ہے اور کس سے کس طرح کی بات کرنی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور اس کی فیچر ہے جو ایک قائد کے اندر ہونی چاہیے، ایسیسیبلٹی، یعنی حصول رسائی۔ گروہ یا جماعت کے ارکان کے لیے ان کے رہنما کو ہمیشہ دستیاب ہونا چاہیے، اس تک رسائی آسان ہو تاکہ گروہ یا جماعت کے تمام ارکان جب چاہیں اس تک بآسانی پہنچ سکیں اور اس کے ساتھ آزادانہ طور پر اپنے معاملات پر بحث کر سکیں، گفتگو کر سکیں، اور وہ دوسروں کی مفید مشاورت اور آرا کی روشنی میں اپنے فیصلہ میں تبدیلی کی گنجائش بھی رکھتا ہو۔ اس کے علاوہ بھی کچھ پوائنٹس ہیں جو خصوصیات ہیں جو ایک اچھے قائد میں ہونی چاہیے۔ مثلا قائد کو غیر ضروری حد تک جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک قائد میں یہ صلاحیت بھی ہو کہ وہ ایک اچھا انتظامی معاملات سلجھانے والا ہو، اچھا ایڈمنسٹریٹر ہو، اچھی پلاننگ کرنے والا ہو، اور اس میں ڈیسیجن میکنگ پاور اس کے اندر ہو، آنیسٹی بھی اس کے اندر موجود ہو، معاملات میں فلیکسیبلٹی رکھنے والا ہو، اور اچھے قائد کی یہ بھی خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ جلد لوگوں میں گھل مل جائے اور دوسروں کو سمجھ سکے۔ اور لاسٹ میں ایک اور خصوصیت کہ اچھا قائد جو ہے ماحول اور ضرورت کے مطابق تعلیم یافتہ اور تجربہ کار ہونا چاہیے، اور اسے دوسروں سے بات چیت کرنے اور بحث و مباحثہ کرنے کا طریقہ آنا چاہیے تاکہ دوسروں کو گرویدہ کر سکے۔ یہ چند آپ کو کوالٹیز ایک قائد کی میں نے بتائی آج۔ یہ تو جنرل کوالٹیز ہیں، ان کے علاوہ بھی اپنے فیلڈ سے متعلقہ اور بھی اس میں کوالٹیز ہو سکتی ہیں۔ کوالٹیز تو جتنی بھی کاؤنٹ کر لیں آپ یا جتنی بھی ڈسکس کر لیں وہ کم ہی لگتی ہیں، لیکن آخر انسانی حد ہوتی ہے اس کی کوالٹیز کی۔ تو بہرحال یہ چند ایک کوالٹیز آپ کو بیان کی، تو یہ ایک اچھے قائد کے اندر اگر موجود ہیں تو اپنی جماعت، اپنے گروہ کو ترقی کی راہوں پر گامزن کر سکتا ہے اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ بینیفٹ حاصل کر سکتا ہے۔ اگلے لیکچر کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔